ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، تسبیح و تحلیل، تقدیس، تکبیر، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو مالک الملک ہے، رب العرش العظیم ہے، رب السماوات ہے، رب ذوالجلال والاکرام ہے، ارحم الراحمین ہے، احکم الحاکمین ہے، اور درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش ہو تمام پیغمبروں پر، اور بالخصوص محمد عربی سید الثقلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. جن چیزوں پر شریعت نے ایمان لانا ضروری قرار دیا ہے، اس کی ایک لمبی فہرست اور ایک لمبی لسٹ ہے، لیکن اجمالی طور پر چند چیزوں کا ذکر اس نے کیا ہے. الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. یہ 6 چیزوں کا ذکر اس نے اجمالی طور پر کیا ہے. اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، جو کتابیں نازل کی ہیں ان کتابوں پر ایمان، جو رسول اس نے بھیجے ہیں ان تمام رسولوں پر ایمان، اور والیوم الآخر، ڈے آف ججمنٹ، فیصلے کے دن پر اور قیامت کے دن پر ایمان. اور لاسٹ میں بتایا تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان. ہمارے ساتھ اچھا ہے ہوا یا برا، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ سب ہماری تقدیر میں، ہماری قسمت میں پہلے سے لکھا ہوا تھا، اور جو تقدیر میں لکھا ہے
وہ ہوگا۔ قدر یقدر و تقدیر کے معنی ہوتے ہیں اندازہ لگانا۔ ہم صرف ایک اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن صحیح اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو ہے۔ تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن تقدیر پر بھروسہ کر کے بیٹھے رہنا اور ہاتھ پیر نہ چلانا یہ جرم ہے۔ فرمایا کہ تقدیر پر ایمان لاؤ لیکن تدبیر بھی کرتے رہو، تدبیر کے بعد پھر اللہ پر توکل کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی ہے کہ پہلے اونٹ کو رسی سے باندھ دو اور پھر اس کی حفاظت کے لیے اللہ پر توکل کرو کہ اب انشاءاللہ اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ گھر سے کہیں جا رہے ہو، پہلے گھر میں تالا لگا دو، احتیاط کی ساری تدبیریں کرنے کے بعد پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو یہ اجمالی طور پر چند چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور سب کا تعلق غیب سے ہی ہے، چھپی ہوئی چیزوں سے۔ اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، اللہ پر ایمان ہونا چاہیے۔ فرشتوں کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے جو کتابیں نازل کی ہیں، ان کتابوں کو وقت نزول ہم نے نہیں دیکھا ہے، کتابیں دیکھی ہیں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کتابوں کو نازل کیا ہے تب اس وقت ہم نہیں تھے، لیکن ان کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے جن رسولوں کو بھیجا ہے، ہم نے ان رسولوں کو دیکھا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جن رسولوں پر ایمان لانا ضروری بتایا ہے ان پر ہمیں ایمان لانا چاہیے۔ قیامت کا دن آئے گا، ایک دن یہ دنیا تہس نہس ہوگی، ختم ہوگی، فیصلے کا دن ہوگا، ہمیں اس پر ایمان لانا ہے اور تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ اس سب کا تعلق غیب سے ہے۔ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھیں گے، اللہ رب العالمین نے اسی طرف اشارہ کیا ہے، ذالک الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ بھی کامیاب ہیں، وہ لوگ بھی جو ہے ہدایت پر ہیں جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان ایک ایسا لفظ ہے جو دوسرے مذاہب کے ماننے والے بھی اس ایمان کی دہائی دینے لگے، اور اسی ایمان کو اپنے اندر جب کوئی شخص پیدا کر لیتا ہے تو اس کا نام پڑ جاتا ہے ایماندار۔ ایمان کو اپنے اندر رکھنے والا، ایمان کی پرورش کرنے والا۔ اور یہ لفظ ایمان سے ایماندار اتنا عام ہو جاتا ہے کہ اگر غیر مسلم بھی کسی کی امانت کو واپس کر دے تو کیا کہا جاتا ہے کہ بڑا ایماندار ہے۔ کوئی غیر مسلم بھی اگر ہماری کوئی چیز گم ہو گئی اور اس کو مل گئی اور وہ ہمیں واپس کر دے تو کیا کہا جاتا ہے کہ بڑا ایماندار ہے، جبکہ اس کے پاس ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن چونکہ اس نے اسلام کی ایک وشیشتا اور اسلام کی خاصیت کو اپنے اندر رکھ لیا ہے، اس لیے یہ لفظ اس کے اوپر بھی چسپا ہونے لگا ہے۔ صرف ایمان ہمارے ہی پاس ہے ایسا نہیں ہے۔ جاپان کی راجدھانی ٹوکیو، ایک غیر مسلم ڈرائیور ہے، ٹیکسی چلاتا ہے، ٹیکسی، اور سعودی عرب کا کوئی سفیر ایئرپورٹ پہ اترتا ہے اور ہندوستان کا وہ غیر مسلم ڈرائیور ٹیکسی وہ اس کو اپنی ٹیکسی میں بٹھاتا ہے اور لے کے چلنے لگتا ہے کہ صاحب ہمیں فلاں ہوٹل پہ جانا ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا، تھوڑی دیر تک تو میٹر آن رہا، میٹر کے حساب سے وہاں پیسہ لگتا ہے، میٹر جتنا آپ کا میٹر آئے گا اتنا آپ کو بل دینا پڑے گا۔ میٹر تھوڑی دیر تک چلتا رہا اور ٹیکسی ڈرائیور تھوڑا سا آگے نکلا تو اس نے میٹر کو آف کر دیا، اوپر اٹھا دیا، اور تقریباً 4-5 کلومیٹر دور تک چلتا رہا، اور پھر اس نے وہاں سے ٹرن لیا، گھمایا، اور پھر ایک چوراہے پر آیا، پھر اس نے اپنے میٹر کو آن کر دیا اور پھر چلتا رہا، اور جب وہ ہوٹل آ گیا تو اس نے اس ہوٹل پہ جانے کے بعد کہا کہ مجھے اتنا میرا اتنا بل ہوا۔ سعودیہ کا جو مسافر اس ٹیکسی پہ بیٹھا تھا اس نے کہا نہیں صاحب آپ کا بل زیادہ ہوا ہے۔ سعودیہ کے اس آدمی کے پاس بھی پیسے کی کمی نہیں تھی،
اس نے کہا صاحب آپ کا بل بہت زیادہ ہوا، لیکن آپ دھوکے سے میٹر کو اوپر کرنے کے بجائے، میٹر کو آپ نے نیچے کرنے کے بجائے اوپر کر دیا، اور فلاں فلاں موڑ پر آپ نے اپنے میٹر کو آف کر دیا تھا، لہٰذا یہ 4-5 کلومیٹر جو آپ نے زیادہ چلایا ہے اس کا میٹر میں بل نہیں آیا ہے، لہٰذا آپ کا بل زیادہ ہے۔ آپ اندازہ لگا لیجئے 4-5 کلومیٹر اتنا دور کا جو آپ سفر کر کے لائے ہیں اس کا کتنا اور بل بیٹھا ہوگا، ہم آپ کو پے کر دیتے ہیں۔ ٹیکسی ڈرائیور جو غیر مسلم تھا اس نے کہا نہیں صاحب، میں نے میٹر کو دھوکے سے آف نہیں کیا تھا، بلکہ میں نے آپ کو اپنی گاڑی پہ جب بٹھایا تھا تو مجھے جس چوراہے سے مڑنا تھا میں دھوکا کھا گیا اور میں چوراہے سے تھوڑا سا آگے نکل گیا تھا، وہ میری غلطی تھی، مجھے اس چوراہے سے مڑنا تھا لیکن تھوڑا سا میں آگے نکل گیا، اب میں پیچھے نہیں مڑ سکتا تھا کیونکہ سگنل نہیں تھا، اور ٹوکیو کے قانون کے مطابق اب ہمیں جب تک دوسرا ٹرن نہیں آتا تب تک ہم آپ کو نہیں واپس نہیں کر سکتے تھے، اس لیے 4-5 کلومیٹر کا جو سفر آپ نے میرے ساتھ طے کیا ہے یہ میری اپنی غلطی تھی جس کا میں بل نہیں لے سکتا آپ سے، میں اپنی غلطی کی سزا آپ کو کیوں دوں، اس لیے 4-5 کلومیٹر کا یہ بل میں نہیں لوں گا، میں اتنا ہی بل لوں گا جو میری مزدوری بیٹھتی ہے۔ ہمارے یہاں بہت سے مسلمان ایسے ملیں گے جو اپنا آٹو گھماتے رہیں گے، اپنا رکشہ گھماتے رہیں گے، اجنبی سواری بیٹھی ہوئی ہے وہ جانتی نہیں ہے، اپنا لمبا چوڑا بل بنانے کے چکر میں وہ اس کو گھماتے رہیں گے۔ تو اسلام یا ایمان اس چیز کا ہی نام نہیں ہے کہ جو ہمارے پاس ہے بس وہی سب کچھ ہے اور دوسرے کے پاس ہے اس کی کو قدر کی نظر سے نہیں دیکھ سکتے۔ سعودی عرب کا وہ سفیر جب اترتا ہے تو اس نے کہا کہ واقعی آپ ایک ایماندار شخص ہیں، یہ لفظ ایمان اور ایماندار یہ ایسا لفظ ہے جو دوسرے مسلک اور دوسرے مذہب کے لوگ بھی اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں اس لفظ کے لیے، ان چیزوں پر ایمان لانے کو ضروری قرار دیا ہے۔ غیر مسلم بھی پسند کرتا اگر اس کو کہا جائے کہ آپ بڑے ایماندار ہیں، جبکہ لفظ ایمان آپ کو نہ سنسکرت میں ملے گا نہ انگلش میں ملے گا، کسی بھی لینگویج میں آپ کو نہیں ملے گا سوائے عربی کے، لیکن لفظ ایمان اور ایماندار کا لفظ غیر مسلم بھی اپنے اندر اس کی خوشی محسوس کرتا ہے کہ شخص نے مجھے ایک ایسی صفت سے متصف کیا ہے جو اچھی صفت ہے اور یہ کسی کے اندر بھی پائی جا سکتی ہے۔ ان چیزوں میں ایک چیز آتی ہے میرے بھائیوں، قیامت۔ قرآن کا 2/3 حصہ 2/3 بھرا پڑا ہے قیامت اور قیامت کے منظر سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فکر اسی چیز کی تھی۔ صحابہ کا سوال، قبل از وقت بڑھاپا آپ کے چہرے پر کیسے دکھائی دے رہا ہے؟ آپ کو کیا ہے؟ کس چیز کی ٹینشن؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہ ہے کہ مجھے ٹینشن نہیں ہے کسی چیز کی، مجھے فکر ہے تو قیامت کی فکر ہے، اور مجھے سورہ قیامہ نے، سورہ حاقہ نے، سورہ نبا نے، سورہ دہر نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اللہ تعالیٰ نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ ضحیٰ میں فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، قسم ہے ناشتے کے وقت کی، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور قسم ہے اس رات کی جب وہ پوری طریقے سے چھا جائے، اندھیرا گھپا گپ اندھیرا ہو جائے، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ کے رب نے نہ تو چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، نہ تو آپ کے رب نے آپ کو بے یار و مددگار چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کے لیے نصیحت یہ ہے، آپ کے لیے نصیحت یہ ہے کہ آخرت کی زندگی کو ترجیح دیجئے دنیا کی زندگی پر۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ کہیں قرآن انسان کو اس کا پاسٹ، اس کا ماضی یاد دلا رہا ہے، جب تمہارے ماں باپ کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی
اور تمہارا وجود تک اس دنیا میں موجود نہیں تھا، لیکن اس کے وقت بھی تمہاری روح ہمارے پاس موجود تھی۔ جب تمہارے ماں باپ بھی اس دنیا میں موجود نہیں تھے، اس سے پہلے بھی تمہاری آتما، تمہاری روح ہمارے پاس موجود تھی۔ حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اے انسان کیا تجھے وہ دور یاد نہیں؟ حل اتا علی الانسان حین من الدہر، اے انسان تیرے اوپر ایک ایسا زمانہ بھی گزر چکا ہے، تیرے اوپر ایک ایسا زمانہ بھی آ چکا ہے، لم یکن شیئا مذکورا، کہ تو کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا، تیرا کوئی ذکر نہیں ہوتا تھا، نہ دنیا میں، نہ ماں باپ کے درمیان، نہ دادا دادی کے درمیان تیرا کوئی ذکر نہیں، تو کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا۔ پھر اس قابل ذکر چیز سے تجھے قابل ذکر بنایا۔ غور کر تو اپنے وجود پر، ان تمام چیزوں کے بعد پہلے تو کچھ نہیں تھا، تیری روح عالم ارواح میں موجود تھی، تیرے ماں باپ کے ملن سے اس روح کو ہم نے رحم مادر تک پہنچایا، 4 مہینے تک مختلف ادوار سے اس کو پیٹ کے اندر گزارا، اور 4 مہینے کے بعد تیری ماں کے پیٹ کے اندر جب تیرا وجود ہوا تو اس کے اندر میں نے روح پھونکی۔ 9 مہینے پورے کرنے کے بعد تو پھر باہر آیا، جب باہر آیا تو تیرا دماغ تیری جسامت کے لحاظ سے تھا، تیرے پاس آنکھیں تھیں، تو دیکھتا بھی تھا، کان تھے، تو سنتا بھی تھا، آنکھ سے دیکھتا تھا لیکن تجھے پتا نہیں تھا کیا دیکھ رہا ہے، کان سنتے تھے لیکن تجھے پتا نہیں کیا سنتے تھے، تیرے پاس دماغ تھا لیکن تجھے کچھ شعور نہیں تھا کہ اس دماغ کا کیسے استعمال کیا جائے۔ تیری جسامت دھیرے دھیرے بڑھتی گئی، اس کمزوری سے تو طاقت کی طرف آتا گیا، جوان ہوا، شادی ہوئی، پھر تو کئی بچوں کا باپ بنا، اب پھر اسی طریقے سے تو دھیرے دھیرے کمزوری کی طرف جائے گا۔ شروع میں کمزور تھا، لاسٹ میں بھی تو اسی کمزوری کی طرف جائے گا۔ شروع میں تو کمزور تھا تو اپنے ماں باپ کا محتاج تھا، اب تو اسی کمزوری کی طرف جائے گا، تو اپنی اولاد کا محتاج ہوگا۔ یہ سلسلہ چلایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ پہلے کچھ نہیں تھا، پھر وجود میں آیا، پھر تو مٹے گا اور پھر تو وجود میں آئے گا۔ جب ایک مرتبہ تو کچھ نہیں تھا تجھے وجود میں لے آئے، تو دوبارہ جب تو وجود میں آ گیا تجھے تیرا وجود مٹا کر تجھے وجود میں دوبارہ لانا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ۔ نقشے پر غور کریے، سورہ قیامہ پڑھیے۔ انسان کیا تو یہ گمان کرتا ہے، انسان سوچتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کر پائیں گے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، انسان غور کرتا ہے، سوچتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جو سڑ جائیں گی، گل جائیں گی، ہم دوبارہ جمع نہیں کر پائیں گے۔ کتنا تو بے فکر ہے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہڈیاں تو بہت دور کی بات ہے، ہم تیری انگلیوں کے فنگر پرنٹ تک بنانے پر قادر ہیں۔ علی ان نسوی بنانا، تیری انگلیوں کے پور تک بنانے پر قادر ہیں۔ یہ انگلی ابھی آپ ڈال دیجئے نا، جو ووٹر لسٹ پہ جب جاتے ہیں نا اپنا آئی ڈی کارڈ بنانے کے لیے 4 انگلیاں رکھتے ہیں نا، آپ کی انگلی کا نشان جیسے ہی مشین پر رکھتا ہے فوراً آ جاتا ہے محمد جرجیز، محمد عظیم، عبدالعظیم، فلاں فلاں۔ آپ کی انگلی پوری دنیا کی انگلیوں کے پور سے الگ ہے۔ آپ کی ایک انگلی کا نشان جو ہے پوری دنیا میں کسی انسان سے میچ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ایک انگلی کے نشان اتنے ہیں، ایک انگلی کے اندر
एक उंगली के पोर, ये एक उंगली है ना, एक आधी इंच के बराबर, इसके अंदर इतने निशान हैं कि पूरी दुनिया के लोगों के उंगलियों के निशान एक निशान जैसे हो ही नहीं सकते हैं, सबके निशान अलग अलग हैं। फिंगरप्रिंट मशीन तो आज आई है, अल्लाह ने 1400 साल पहले कह दिया था, बला कादिरीना अला नुसव्विया बनाना। अरे हड्डियां तो बहुत दूर की बात है, हम तो तेरी उंगलियों के निशानात, उंगलियों के पोरों के निशानात फिंगरप्रिंट तक बनाने पर कादिर हैं, बना के दिखा देंगे तुझे। मोहम्मद जलीस बनकर भाग नहीं सकते हैं। अगर फर्जी पासपोर्ट कहीं से बनवा लिया तो आप इंडिया पार कर जाएंगे, लेकिन जैसे ही आप दुबई या सऊदीया पहुंचेंगे और वहां पर जब आपकी आंख का लेंस लिया जाएगा और जैसे ही वहां पर आपको इमिग्रेशन पर आपकी उंगलियां रखवाई जाएंगी, फौरन बता देगी मशीन कि आप जलीस नहीं है, जर्जीस है। पकड़ो इनको, मुआहदे के मुताबिक इंडिया गवर्नमेंट के हवाले करो, ये भाग करा रहे हैं। गौर कीजिए आप, जब आप नाम बदल कर इंडिया छोड़कर दूसरे मुल्क नहीं भाग सकते हो तो कयामत के दिन आप कितनी दुनिया में बदामाली कर लें, दुनिया में हम कितने ही गुनाह कर लें, कैसे आदमी कहां भाग सकता है? भागो, कुरान तो कह रहा फन फिरू, भाग सकते हो तो भाग कर दिखाओ। हमारी बनाई हुई कायनात से अगर 1 इंच भी आगे निकल सकते हो तो निकल के दिखाओ। और तुम्हें नहीं, अल्लाह ने जिन्नातों को भी चैलेंज किया है। सूरह रहमान पढ़िए, हाय इंसानों जिन्नातों मिन अख्तारिल अर्ज, हमने जो जमीन के हुदूद कायम किए हैं, हाय जिन्नातों और इंसानों, अगर तुम हमारी हदों से निकल के भाग सकते हो तो भाग कर दिखाओ। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, हाय जिन्नो इंस, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को ठुकराओगे, अपने रब की किन किन नेमतों की नाशुक्री करोगे। इंसान तो छोड़ो, जिन्नात भी हमारी कायम की हुई हदों से आगे नहीं बढ़ सकते, जबकि जिन्नातों के पास दुनिया में इंसानों से ज्यादा भागने की ताकत और गायब होने की ताकत मौजूद है, लेकिन जिन्नात भी नहीं भाग सकता है। एक सीमा, एक मुतय्यन हद मुतय्यन कर दिया। बला कादिरीना अला नुसव्विया बनाना, हम तो तुम्हारी उंगलियों के पोर तक बनाने पर कादिर हैं। बल युरीदुल इंसानु लियफजुरा अमामा, इंसान तो ये चाहता है कि वो आगे भी बुराइयों पे बुराइयां करता जाए। लियफजुरा अमामा, फजूर काम करता जाए, उसको तो मौका चाहिए, वो तो चाहता है कि हम थोड़ी सी और कोताहियां कर लें, थोड़ा सा और गुनाह कर लें, बुढ़ापे के वक्त हम तौबा कर लेंगे। लियफजुरा अमामा, वो तो चाहता है कि आगे भी हम कुछ गुनाह के काम कर लें। और जब उनसे कहा जाता है कयामत के दिन से डरो, यसअलु अय्याना यौमुल क़यामा, तो वो सवाल करता है कि कयामत कब आएगी। आएगी तब देखा जाएगा, अगर आएगी तो बताओ कब आएगी। है इंसान, जब हम तेरी उंगलियों के पोर बनाने पर भी कादिर हैं तो फिर गफलत कैसी। है इंसान, तू कितना जिएगा? 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, बहुत है 100 साल, लेकिन उसके बाद फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास मलकुल मौत रूह कब्ज करने आए, मारा एक घूसा मूसा अलैहिस्सलाम ने, रोते हुए गए, अल्लाह मूसा ने मुक्का मारा, जाओ मूसा से पूछो कि कितने दिन जिंदा रहना है। आए मूसा, अल्लाह ने पूछा बताओ कितने दिन और जिंदा रहना है, चलो तुम्हारी मर्जी के मुताबिक तुम्हें जिंदगी दे देते हैं, बताओ। कहा कि अच्छा बताओ 1000 साल, का ठीक है दे देते हैं। 2000 साल, ठीक है दे देते हैं। 10,000 साल, का ठीक है दे देते हैं। फिर का मरना है ही, इस दुनिया में बका सिर्फ अल्लाह की जात को है और किसी को नहीं, फिर तुम्हें मौत आएगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा मरना फिर भी है, कहा तो आज ही रूह निकाल लेंगे। इस दुनिया में बका किसी को हो ही नहीं सकती है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, बाकी तो सिर्फ तेरे रब का चेहरा रहेगा जो इस दुनिया से चला गया और जिसकी हम कब्र में मिट्टी दे रहे हैं। मिट्टी चीख चीख कर कह रही है, वो अपनी ज़बान हाल से पुकार रही है,
ہمیں سنائی نہیں دے رہی ہے. اس کو مٹی دیتے ہیں, پہلا لب بھر کے جب ہم قبر میں ڈالتے ہیں وہ مٹی ہم سے زبان حال سے کہتی ہے آج تم اس کو مٹی دے رہے ہو, میرے پیچھے پیچھے تم بھی آ رہے ہو, یہی تمہارا بھی مسکن ہے. تمہارے پاس جو اتنی پراپرٹی زمین و جائیداد ہے وہ تمہاری نہیں ہے, تمہاری اصل زمین یہی ہے. اسی 2 گز زمین کے تم مالک ہو جو مرنے کے بعد بھی تم سے کوئی نہیں چھین سکتا ہے. حقیقت میں تمہاری ملکیت یہی ہے. اپنی اس ملکیت کی قدر کر لو, اپنی اس ملکیت کی فکر کرو. جو تم چھوڑ کے آئے ہو وہ تمہارا نہیں ہے. اے مٹی دینے والے, جس گھر سے نکل کر تو مٹی دے رہا ہے وہ تیرا نہیں ہے. کتنی شاندار مثال دی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا جو تم کھا چکے ہو اب تک وہ تمہارا ہے, جو تم نے پہن کر پرانا کر دیا ہے وہ تمہارا ہے, اور اللہ کی راہ میں جو تم نے خرچ کر کے آگے بھیج دیا ہے وہ تمہارا ہے. اس وقت جو موجود ہے تمہارے پاس, چاہے وہ لاکھوں کا نہیں, کروڑوں کا نہیں, اربوں کا ہو, وہ تمہارا نہیں ہے. تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد اس پر قبضہ کر لے گی, اور ناشکری اولاد نکلی تو اس کو جوئے اور سٹے میں ہار جائے گی. تمہاری گاڑی کمائی پر وہ عیش کرے گی, اور پھر وہ بھی اسی تمہارے پیچھے پیچھے وہ بھی تمہارے پیچھے پیچھے چلی آئے گی. اس کا بھی ٹھکانہ وہی ہے. اپنے اسی مال کی قدر کرو جو تمہارے پاس ہے. جو کھا لیا وہ تمہارا, جو پہن لیا وہ تمہارا, اور جو تم نے اب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا وہ تمہارا. یہ قبر کی مٹی زبان حال سے پکار کر کہتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ دولت کے نشے میں اور دنیا داری کی رنگینیوں میں ہمیں مٹی کی وہ آواز سنائی نہیں دیتی. بل یرید الانسان لیفجر امامہ, انسان تو یہ چاہتا ہے کہ ہم آگے بھی گناہ کریں. یسأل ایان یوم القیامہ, پوچھتا قیامت کب آئے گی. سنو قیامت کب آئے گی. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَوْمَئِذٍ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ كَلَّا لَا وَزَرَ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ, جب آنکھیں نگاہیں چوندی آ جائیں گی, آنکھوں کے سامنے روشنی اتنی تیز ہوگی کہ آپ کو دکھائی نہیں دے گا. کبھی کبھی اندھیرے میں انسان کو نہیں دکھائی دیتا, اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جب بہت زیادہ روشنی آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے تو آپ کو نہیں دکھائی دیتا. اچانک سورج بالکل آپ کے سر کے سامنے ہو اور اوپر دیکھ لیجئے, اور اوپر دیکھنے کے بعد جب آپ نیچے دیکھیں گے تو آپ کو نہیں دکھائی دے گا صاف. اس کو کہتے ہیں چوندیا جانا, اس کو کہتے ہیں برق. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ, سورج جب سوا نیزے پہ آ جائے گا تو آپ کی آنکھیں چوندیا جائیں گی. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ, جب آنکھیں چوندیا جائیں گی, پتھرا جائیں گی, آپ کو آپ کے سامنے کا انسان دکھائی نہیں دے گا. وَخَسَفَ الْقَمَرُ, اور چاند بے نور ہو جائے گا, چاند کی روشنی چھین لی جائے گی. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ, چاند و سورج دونوں جمع کر دیے جائیں گے, چاند و سورج دونوں اکٹھا کر دیے جائیں گے, چاند و سورج دونوں کے درمیان ٹکر ہو جائے گی. جب یہ دن تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے اس دن یہ نہیں پوچھو گے کہ آج قیامت کب آئے گی, بلکہ اس دن انسان یہ کہے گا یقول الانسان یومئذ این المفر, آج ہم کہاں بھاگیں, بھاگنے کی کوئی جگہ بتاؤ, ہمیں تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے. چاند نے اپنا کام ختم کر دیا, سورج کی روشنی بھی لپٹ گئی, کیا کریں, پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گئے, سورج زمین کی اوپر گر گیا ہے, سمندر میں آگ لگی ہوئی ہے. اذا الشمس كورت واذا البحار فجرت, سمندر بھڑکا دیے گئے ہیں اور پہاڑ روئیوں کی طرح اڑ رہے ہیں, زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها القاریہ ما القاریہ, کھڑکھڑا دینے والی کھڑکھڑا کر رکھ دے گی. وما ادراک ما القاریہ, وہ کھڑکھڑانا کیسا ہوگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا جانیں. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث, انسان تتلی و پروانوں کی طرح ہو رہے ہوں گے, بچھے ہوئے بستروں کے مانند ہوں گے اور تتلی و پروانوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے.
वतकूनुल जिबालु कलहिल मनफूश, और ये बड़े बड़े पहाड़ धुनी हुई रुई की तरह उड़ रहे होंगे। मारुति गाड़ियां और बसें हवा में ऐसे उड़ रही होंगी जैसे तितली और परवाने उड़ रहे हैं, धुनी हुई रुई उड़ती है, ये हालत इनकी हो रही होगी। मेरे प्यारे साथियों, ये सूरत हाल कुरान सूरह क़यामा अल्लाह ताला बयान कर रहा है। यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन अइनल मफ़र, उस दिन इंसान कहेगा आज हम कहां भागें। कल्ला ला वज़र, इंसान आज राय फरार नहीं है, आज भागने की कोई जगह नहीं है। भाग सकता है तो भाग, आज तू लोगों से पूछा कहां भागें, कहां भागें, किस तरफ जाएं, कोई जाए पनाह नहीं है तेरे पास, नहीं भाग सकता है। युनब्बाउल इंसानु, नब्बा युनब्बाउ मानी बाखबर कर देना, लोगों को उनके आमाल से मुतनब्बा कर देना। युनब्बाउल इंसानु यौमइज़िन, उस दिन हर इंसान को उसके आमाल से बाखबर कर दिया जाएगा, उसको बता दिया जाएगा, तेरा पूरा रिकॉर्ड है मेरे सामने, तुझे बता दिया जाएगा। बिमा कद्दमा व अखर, तूने क्या नेकियां की थी और क्या बुराइयां, तूने आगे क्या भेजा है और पीछे क्या छोड़ा है, ये सारी की सारी चीजें हैं आज हमारे पास, ये रिकॉर्ड है तेरा मेरे पास। मेरे भाइयों, ये पूरा एक रिकॉर्ड अल्लाह तबारक व तआला के पास महफूज है, महफूज। व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही फयक़ूलु या लैतनी लमूत किताबिया व लम अद्रि मा हिसाबिया या लैतहा कानतिल काज़िया मा अग़ना अन्नी मालिया हलका अन्नी सुल्तानिया खुज़ूहु फग़ुल्लूहु सुम्मल जहीम सल्लूहु सुम्म फी सिलसिलतिन सबऊन ज़िराअन फस्लुकूहु इन्नहु कान ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन फलैसा लहुल यौमा हाहुना हमीम वला तामुन इल्ला मिन ग़िस्लीन ला याकुलुहु इल्लल खातिऊन। सूरह हाक़ा की ये दर्दनाक और दिल को झंझोड़ देने वाली आयतें, जिसको मैंने अभी आपके सामने पढ़ा है, वक्त की नजाकत और तंग दामानी हमें इसके तर्जमे और तशरीह से रोक रही है। फिर कभी किसी जुमे में इन आयात का तर्जमा सुनिएगा और अपने दिल में एक मैसेज पैदा कीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने साफ कह दिया, तुम्हारे नाम आमाल को जब उल्टे हाथ में दिया जाएगा उस वक्त तुम्हारी हालत क्या होगी, तुम अपने जिंदगी के बारे में क्या सोचोगे और दुनिया में जो तुमने बिताए हैं उस दुनिया की जिंदगी को याद करके उस वक्त कैसा महसूस करोगे। उस वक्त तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने खड़ा होगा, तुम्हारी बीवी तुम्हारे सामने खड़ी होगी, तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने खड़ा होगा, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे सामने खड़े होंगे और पूरा खानदान और कुंबा तुम्हारे सामने खड़ा होगा। उस वक्त अल्लाह से अपने बेटे और मां बहन भाई और कुंबे के सामने तुम क्या गुजारिश करोगे, और उसके बाद वो जहन्नम का नक्शा तुम्हारे सामने होगा। कुरान की आयात ने उनको झंझोड़ के रख दिया है। काश फातबिरू या उलिल अब्सार, काश आने वाली जिंदगी को मौजूदा जिंदगी पर तरजीह देने वाली अकल हमारे पास मौजूद होती और हमारे पास अक्ल और शऊर की आंखें होती। हम रोजाना देख रहे हैं कितने हादसे हमारे मोहल्ले के अंदर ही हुए और हमारी बरादरी के अंदर हुए और अचानक हुए, और अचानक आने वाली मौत ये बता रही है कि कयामत खटखटा रही है और कयामत नजदीक है। मेरे प्यारे साथियों, इस मोहल्ले की बुजुर्ग शख्सियत, मायानाज हस्ती और हमें हमेशा अपने बेटे की तरह समझने वाली वो शख्सियत जिनका नाम नसीर अहमद था और लोग शेर खां के नाम से याद करते थे, हमारे बीच नहीं रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको गरीक़ रहमत फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन पल पल उनके गुनाहों को माफ़ करके उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा कर उनको जन्नतुल फ़िरदौस के अंदर जगह अता फरमाए। हमारे सलीम साहब की बेटी डिलीवरी के वक्त, मेरे भाइयों, ब्लड की कमी होने की वजह से नौजवानी की हालत में इस दुनिया से चली गई, और जो डिलीवरी के मौके पर जिसका इंतकाल होता है बच्चे की विलादत पर, है हदीस की किताबें उसको शहादत कहती हैं, शहादत की मौत। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी मग़फ़िरत फरमाए। वो एक नौजवान लड़का, मेरे भाइयों, हमारे एसएन टेलर का भतीजा बासित है,
جو خوشی میں اپنے بھائی کی شادی کے کارڈ بانٹنے کے لیے جا رہا بیچارہ اور راستے میں نہیں رہا، ایکسیڈنٹ ہوا اور اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اللہ رب العالمین، یہ بھی اچانک موت ہے، اللہ رب العالمین اس کو بھی شہادت کا درجہ عطا فرما کر اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اس کی مغفرت فرمائے۔ یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ مناظر مٹی میں دے رہے ہیں اور دفن کر رہے ہیں، یہ کیا میسج دے رہی ہے ان لوگوں کی زندگیاں ہیں؟ کوئی کہہ سکتا تھا یہ باسط کا انتقال، کوئی کہہ سکتا تھا یہ ہمارے سلیم صاحب کی بیٹی ہے۔ ذرا تصور کریے، یہ میسج ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ایک لمحہ لا یستعجل، ایک لمحہ سیکنڈ سے بھی کم ہوتا ہے، نہ تو آگے ہو سکتا نہ پیچھے۔ بس قرآن بار بار کہتا فاعتبروا یا اولی الابصار، عقل ہو تو عبرت حاصل کرو، عقل مند ہو تو عبرت حاصل کرو، اگر عقل رکھتے ہو تو اپنے عقل کے ناخن لو اور سوچو اور دنیا کی زندگی سے آخرت کی زندگی کو ترجیح دو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، یہ قیامت اور موت کے منظر پر ابھی ہمارے پروگرام چلیں گے، ہیں 2-3 انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اپنی موت سے عبرت لوگوں کی موتوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، قبرستان سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں کل کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ جو لوگ تیری رحمت کو جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ جو زندہ ہیں ان کو اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو ان کا ایمان پر خاتمہ فرما۔ بار الہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بیمار ہیں اور جو ہاسپٹلس میں ایڈمٹ ہے یا جن کی دوائیں چل رہی ہیں، اللہ ان کی دواؤں میں صحت و تندرستی کوٹ کے بھر دے۔ الہ العالمین اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، اور ہمیں پھر سے یہ دعا کہ جب تک ہم زندہ رہیں اسلام کے چھوٹے بڑے ہر مسئلے پر اور ہر قانون پر بعمل بنا دے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو بار الہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے ہمارا خاتمہ ہو، ہمارا ایمان پر خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔